بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التین کا خلاصہ۔ خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم نے سورۃ التین کی آیات کا بیان تمام کیا۔ اس سورہ مبارکہ کے خلاصے کی طرف یعنی اس کے ترجمے کی طرف مختصر وضاحت کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسموں سے آغاز فرمایا ہے۔ والتین، انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی، وطور سینین اور طور سینا کی، طور سینین کی، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی۔ ہم نے عرض کیا کہ تین اور زیتون سے انجیر اور زیتون پھل یا میوے مراد لیے جا سکتے ہیں جیسا کہ ان الفاظ کا ظاہر ہے، اور وہ علاقے جیسا کہ تین عرض کیا کہ ایک پہاڑ یا پہاڑی سلسلے کا نام ہے زیتون جو شام میں ہے، ملک شام میں، اور زیتون ایک پہاڑ یا پہاڑی سلسلے کا نام ہے کہ جو فلسطین میں ہے، بیت المقدس کے مقام پر ہے۔ تو یہ ان سرزمینوں کی طرف اشارہ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے، اور بالخصوص 4 اولی العزم عظیم اللہ کے نبی، ان کے آنے کی جگہوں کی قسم کھائی گئی ہے، یعنی انجیر کی قسم اور زیتون کی، یعنی اس جگہ کی قسم جہاں حضرت نوح تشریف لائے، اس جگہ کی قسم جہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائے، اس جگہ کی قسم جہاں سے حضرت موسیٰ کی نبوت کا آغاز ہوا، اور وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم کہ جہاں اب اللہ کا کامل ترین دین آپ نے اے رسول اس کی تبلیغ کا آغاز کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ ان قسموں کے ساتھ اس بات کی کیا مناسبت ہے جو ان قسموں کے بعد بات بیان کی جا رہی ہے کہ یقیناً گویا کہ یہ مقامات گواہ ہیں، ان پر آنے والی ہستیاں گواہ ہیں کہ انسان کو ہم نے بہترین خلقت عطا کی ہے، بہترین ساخت، بہترین صفات والی مخلوق ہم نے بنایا ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی انسانوں ہی میں سے اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمائے ہیں۔ لیکن یہ احسن تقویم میں خلق کیا جانے والا انسان اگر صحیح راستہ اختیار نہ کرے اور اللہ نے اس کو اتنا اچھا بنایا ہے، اس نعمت کی قدردانی اور شکر گزاری نہ کرے تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر ہم نے اسے پلٹا کر نیچوں سے بھی نیچے کر ڈالا، یعنی جب گرنے پہ آتا ہے انسان تو پھر اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ سب مخلوقات سے پست ہو جاتا ہے۔ کون لوگ اسفل سافلین کی طرف نہیں جاتے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ صفات تو دے کے اللہ نے، صلاحیتیں تو دے کے اللہ نے خلق کیا تھا، اب جب ان کے پاس اللہ کا پیغام آیا تو اس پیغام پر ایمان لے آئے، اگرچہ ان کی خواہشات نفسانی اجازت نہیں دے رہی تھی، پھر بھی انہوں نے اپنی عقل کی بات مانی اور اللہ کے انبیاء کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لائے، ان کی بات مان لی، اور اس کے نتیجے میں وعملوا الصالحات اور جو نیک اعمال تھے وہ انجام دیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے لیے ایسا اجر ہے اللہ کے ہاں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہو ختم ہونے والی ہیں، اللہ جو ان کو دینے والا ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، ہمارے اس واضح بیان کے بعد اور اتنی اس نصیحت کے بعد پھر بھی کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ تم جزا کو جھٹلاؤ؟ اللہ بے مقصد کام نہیں کرتا۔ انبیاء کے آنے کے مقامات کی قسمیں یہ بتا رہی ہیں کہ تمہارے اعمال عنقریب دیکھے جائیں گے۔ تو کیا چیز ہے یہ انداز کہنے کا شدت والا انداز ہے کہ اتنا کچھ بتانے کے بعد پھر کیا چیز بچی ہے کہ جو تجھے قیامت کے دن کا جزا کا منکر بنا رہی ہے۔ اور آخری بات فرمائی الیس اللہ باحکم الحاکمین، ایک تو جزا کو جھٹلا رہا ہے، اور دوسرا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور طاقتور ترین سب سے بڑا حکم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا حکم کرنے والا نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
تمہیں جمع بھی کرے گا، مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، تمہارے اعمال کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے بارے میں برحق فیصلہ بھی کرے گا، اور کوئی اس کے فیصلے پر عمل درآمد کو روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ تھا سورۃ التین کا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ سورہ قریش کا آغاز کریں گے خداوند عالم کے فضل و کرم سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔